بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 49 ہے، 49ویں سبق کا پہلا حصہ، نون ساکنہ اور تنوین کا تیسرا قاعدہ، ملانا یا ادغام ہم جسے کہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، دونوں کی آواز ان پر ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے وہی ہیں، ایک ہی جیسے۔ تنوین اور نون ساکنہ کے قاعدے بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے نون ساکن بھی ہے پڑا ہوا اور تنوین بھی پڑا ہوا ہے، دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی نون ساکنہ، جس نون کے اوپر یہ سکون ہے اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں۔ ساکنہ کے بعد یا، واو، میم، نون یہ حروف آ جائیں تو غنہ کے طور پر یعنی ملایا جائے گا۔ عام طور پر تشدید دیکھا جائے کہ نون ساکنہ کے بعد اگر یا آ جائے، واو آ جائے، تو میم آ جائے، نون آ جائے، تو دیکھا جائے کہ آپ کو عام مصحف میں جو ہے نہیں ملے گی یہ تشدید وغیرہ، لیکن ہند و پاک کے مصحف میں جو ہے تشدید لگائی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ناک میں روک کے تھوڑی دیر تک یعنی غنہ کے ساتھ لمن یشاء، لمن یشاء، ہاں پھر سے لمن یشاء، لمن یشاء، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ہے من ولی، من ولی، من ولی، من ولی، ہاں ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہے مم ماء، من ماء، ہاں اب یہ نون ساکن جو ہے میم میں بدل جائے گا، مم ما، نون یہاں پہ تو ختمی ہو جائے، مم ماء، من ماء، ہاں اب نون ساکن کے بعد پھر نون ہو تو پھر اس کو اسی انداز سے پڑھا جائے گا، من نعمت، من نعمت، پھر سے من لمن یشاء نعمت، نعمت، نعمت ہاں لقوم اب آ گیا دوسرے حروف بھی آ جائیں تنوین کے بعد۔ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کو دو پیش، دو زبر، دو زیر دکھ رہے ہیں، یہ تنوین ہے سب۔ ان کے بعد یہ قاعدے آئے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہوگا۔ پچھلے میں ہم نے نون ساکن کے اوپر کیا تھا، اب یہاں پہ تنوین۔ لقوم یعقلون، لقوم يعقلون، ہاں الہ واحد، إله واحد، الہ واحد، عذاب مہین، یہاں سے پھر عذاب محين، شیء نحن، شيء نحن، ہاں غنہ کے ساتھ۔ چلے ایک سوال ہے آپ کے سامنے، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد دوسرے لفظ کے شروع میں یا یہ حروف ہوں تو غنہ ہوگا، یہ حروف ہوں تو غنہ ہوگا۔ کون سے؟ ما، با، وا، فا، لام، غا یا میم، نون۔
یا واو میم یا واو یا میم واو سی میم پارٹ نون. یا یا واو واو میم میم نون نون سی پارٹ یا واو میم نون ہوں گے تو غنہ ہوگا، بالکل صحیح گنا ہوگا جواب ہے، جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، درست جواب ہے، سی پارٹ، ماشاء اللہ۔ چلیے اب دیکھیے لام اور را آ جائے، اگر نون جی ساکن کے بعد، نون ساکنہ کے بعد، سوری، نون لام ساکنہ جی کے بعد لام اور را آ جائے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اب جو ہے یہ نون جو ہے لام میں بدل کر پڑھی جائے گی۔ دیکھیے ہند و پاک کے مصحف میں جو ہے آپ کو جو ہے تشدید ملے گی یہاں پہ، ورنہ باقی جو عربی وہاں کے عرب سے چھپ کے آتا ہے وغیرہ جو قرآن تو وہاں بہت کم ہوتا ہے، آپ کو گناہ کے بغیر ہی پڑھنا ہوگا یہاں پہ، یہاں نون گناہ نہیں پڑھا جائے گا، سیدھے لم مل، یہاں سے جیسے ملم، لم ہاں ملم ملم، ملم ملم نون ربک ختم، یا ٹھیک ہے سیدھے یعنی ربکم نون بالکل نہیں ملم ہے پڑھنا نا، ہاں نیکسٹ نون یعنی تشدید کیسے ملم، ہاں ملم، ملم ہم، میم نون کی لام زبر آمد سے ملم شروع میم ہو زبر گئے، لم ہاں ملم نیکسٹ میں گناہ نہیں ربکم، کرنا ہے. یہاں را، میر یہاں رب مر نون ختم، نہیں مر، کرنا. ربکم رب رب میر ربکم پھر سے میر مر ربکم، مر میر ربکم ربکم لام اور را جب آئے پھر گناہ نہیں کرنا ہے. بالکل نہیں کرنا ہے، بالکل بھی نہیں، صحیح بولا آپ نے۔ لام اور را یہ 6 حروف ہیں، یہ آگے بات آئے گی، میں بتاتا ہوں آپ کو، چلیے نیکسٹ لام اور را، پھر یوم اللہ، یوم یوم اللہ لا یوم اللہ، یوم یوم لا اللہ غفور الرحیم، غفور غفور الرحیم الرحیم یہاں تنوین ہے، پیچھے نون ساکنہ کے اوپر کیا تھا، اب یہاں تنوین کے اوپر، کیونکہ را ہے آگے تو گناہ نہیں ہوگا، پھر میم ہے آگے تو گناہ نہیں ہوگا۔ چلیے بسم اللہ، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد دوسرے لفظ کے شروع میں یہ حروف ہوں تو گناہ نہیں ہوگا، کون سے؟ لام را لام را میم با وافا، ما با وافا، لا نا، لا را، یا و میم، لا را لا لا را و میم، را لا لام را اور را، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، لام اور را ہوں گے تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ماشاء ہوگا اللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح، 4 الفاظ میں نہیں ہوگا، ان 4 الفاظ میں یاد رکھیے، اوپر یعنی اوپر کے ساری مثالیں 2 الفاظ کے بیچ میں ہیں، یعنی دیکھ لیجئے اگر ایک لفظ ہی کے اندر نون کے بعد یا واو آئے تو غنہ دنیا، سیدھے دنیا دنیا بنیان، بنیان بنیان صنوان، قنوان قنوان، قنوان عنوان ماشاءاللہ۔ تو دیکھ لیجئے نون ساکنہ اور تنوین کو یہاں پہ دیکھیے کیا کرنا ہے، ملانا ہے، کیسے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی ایک نون کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے، بالکل، اگر تنوین کے بعد لام اور را ہے تو یہاں گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یوم، تو اسی طرح ہم دیکھیں، ہم نے دیکھا پیچھے بھی ایسے ہاتھ رکھ کے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، جیسے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلق آوے تو اظہار ہوگا، اگر ان کوئی بھی 15 حروف میں سے آئے تو نون کو چھپانا ہوگا، اخفا ہوگا، یا یہ 6 حروف آئیں، یاد رکھیے یہ 6 حروف آئیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یا را میم لام واو نون، ان کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یرملون، یرملون حروف یرملون، اس طرح یاد رکھیے، یا را میم لام واو نون یرملون یا جب بھی آئیں گے اللہ. تو یہاں پہ ادغام، اقلاب، اخفا وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے آج اتنا ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہی پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.